ایک تحریک بنا تھا اور وہ تحریک تھا پشتونوں کی آواز کے، پشتونوں کے جو خلاف کارروائی، ان کے خلاف ہم ایک تحریک چلائیں گے۔ کیا ان کی نظریات سے آپ کی اختلاف ہے؟ ہماری ان کے نظریات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف اور صرف ایک چلنے کا تھا کہ ہم پارلیمانی راستہ کا انتخاب کر رہے تھے کہ ہم پارلیمانی طریقے سے جائیں۔ اپنے جلس و جلوسوں میں کوئی دوسری ملک کا جھنڈا لے رہا تھا، تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے سوابی کے جلسے میں لے آ رہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سوابی میں کون سا امریکن تھا، کون سے امریکیوں کے جو کوئی ضروریات ہے ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، کس بات پہ انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، ان کی کیا کمزوریاں تھیں۔ محسن داوڑ نے عدم اعتماد کی جو بات ہوئی نا، تو اس میں اونٹ ڈالا تھا، اور اونٹ اس بنا پہ ڈالا تھا کہ ہم نے عمران خان سے بدلہ لینا ہے۔ وہ بدلہ ویسے کیا تھا؟ وہ بدلہ تو بڑا واضح ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں محسن داوڑ پہ جو خڑ کمر کا اٹیک ہوا، عمران خان کے دور حکومت میں عارف افغان شہید ہو گئے، عمران خان کے دور میں ارمان لونائی شہید ہو گئے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکر کو جو یا تو وہ کے پی سے باہر ہیں یا وہ پاکستان سے باہر، ان کو میں بتا دوں گا کہ آپ کی جو پارٹی کی حکومت کے پی کے میں ہے وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے کے پی کے کا بیڑا غر کر دیا۔ اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ باقاعدگی سے گومل یونیورسٹی کے اور جو باقی کیمپس سے ان سے علی امین کے فارمز جو ہے، جو صوبے کا وزرال ہے، اس کے جو اپنے وہ ہارس کے جو فارمز ہے ان کی طرف یونیورسٹی کے خرچے سے اس کے لیے ان کی خوراک دی جاتی ہے۔ کیا آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تو اتحاد ناممکن ہے۔ ناظرین، آج کی پروگرام میں ہم خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں پشتون حقوق کے نام پر سیاست اور سیکیورٹی کی موضوعات کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا سیاسی جماعتیں واقعی عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں یا صرف اقتدار کے کھیل میں مصروف؟ منظور پشتین کی نظریات، محسن داوڑ کی سیاست اور عوامی نیشنل پارٹی کی کمزوری پر بھی ہم بات کریں گے۔ پشتون قوم پرست جماعت متحد ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے صوبائی آرگنائزر کمیٹی کا ممبر اور صوبائی امیدوار گلبدین۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائے کہ یہ جو کچھ متحد ہونے کی بات ہو رہی ہے، کیا پشتون قوم متحد ہو جائے گا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ قوم متحد ہو ہی جائے گا، کیونکہ کہ ان کا اختلاف اگر ہے تو وہ علاقے کی کیس پہ نہیں ہے۔ ان کے اختلاف اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ ان کے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے یا ان کے پارٹی کی اندرونی سیاست کی وجہ ہو سکتی ہے۔ باقی قومی جو مقدمہ ہے، جو قوم کی جو بات ہے، وہ تقریباً سب کے برابر ہے، تو انشاءاللہ ان کو گول ایک ہے تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ متحد ہو ہی جائیں گے۔ مجھے یہ بتائے کہ ایک پارٹی بنی تھی 2018 میں، کیا وہ پارٹی کافی نہیں تھی؟ کون سی پارٹی؟ ایک تحریک بنا تھا اور وہ تحریک تھا پشتونوں کی آواز کے، پشتونوں کے جو خلاف کارروائی، ان کے خلاف ہم ایک تحریک چلائیں گے۔ کیا ان کی نظریات سے آپ کی اختلاف ہے؟ بالکل ہمارے ان کی نظریات سے اختلاف نہیں ہے۔ تحریک بنی تھی اور ہمارا یہی ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ تحریکیں ایک مسلسل نہیں چل سکتی ہیں۔ تحریکوں کو ایک تنظیمی ڈھانچے میں ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہوگی، تو اسی پولیٹیکل پارٹی کی جو ضرورتی وقت کی وہ تو ہم نے تقریباً بارہا یہ وضاحت لوگوں کی دی ہے کہ ہماری ان کے نظریات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف اور صرف ایک چلنے کا تھا کہ ہم پارلیمانی راستہ کا انتخاب کر رہے تھے کہ ہم پارلیمانی طریقے سے جائیں اور ایک منظم پارٹی بنائیں، جو اس وقت قوم کے لیے منظم پارٹی کی ضرورت ہے۔ نہیں، اس وقت یہ تھا 2018 میں جو ہم نے نوٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پارٹیوں سے نہیں، یہ تحریک سے وجہ سے بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کا راستہ بہترین ہے، اور منظور پشتین نے کہا کہ ہم تحریک چلیں گے کیونکہ پاکستان میں تو آلریڈی پارٹیاں تو ہیں۔ دیکھیں، وہ ان کے ساتھ تو اور بھی لوگ تھے تحریک میں، تو اگر آپ دیکھیں تو اگر پی ٹی ایم بنا تھا تو پی ٹی ایم میں پورے پشتون بیلٹ کے لوگ آئے تھے، پورے پشتونخوا، جنوبی پشتونخوا کے ہو یا یہ پشتونخوا کے ہو، یہ لوگ آئے تھے اس تحریک میں، تب جا کے وہ پی ٹی ایم بنا تھا۔ تو اس میں جو زیادہ تر لوگ تھے وہ تو سارے ہی پارلیمانی پارٹیوں کے تھے، تو اب وہ سارے لوگ جو پارلیمانی پارٹیوں کے تھے وہ تو غیر پارلیمانی نہیں رہ سکتے تھے، ان کا تو پارلیمانی جدوجہد تھا۔ ہاں، اب تک بھی ساری پارلیمانی پارٹیاں جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت بھی واضح کیا تھا جب ہم پارٹی بنا رہے تھے کہ ہم پشتون تحفظ موومنٹ کے 5 مطالبات تھے، ان کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں، اور ہم نے اپنے جو کردار ہے اس کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ این ڈی ایم اس کے ساتھ کھڑی رہی ہر موقع پہ، اور آگے جو قوم کی جو باقی مسائل ہے وہ صرف 5 نہیں، کافی سارے مسائل ہیں قوم کے،
اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہوگی. اور قوم کا جو نوجوان ہے, جو آنے والا نوجوان ہے, ان کے لیے بھی ایک سیاسی پارٹی کی ضرورت تھی جو وقت کی بہت اہم ضرورت تھی. کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جو جماعت جو تحریک بنی منظور پشتین کی, وہ اپنے علاوہ کسی اور کو مشر نہیں سمجھتا, اسی وجہ سے محسن داوڑ نے ایک الگ پارٹی بنایا؟ نہیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی تھی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ ہم نوجوانوں کو ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ دیں. آپ کی جو بات ہے کہ وہ اپنے تحریک میں اس کے بعد ایک اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے, اس چیز کو ہم نے بارہا کہا ہے کہ اب بھی تحریک میں کوئی اور عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ایک ڈیفیشنسی ہم نے بارہا ان کو کہا, ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ تنظیم جہاں پہ نہیں ہوتی منظم, وہاں پہ پھر وہ تنظیم زیادہ چل نہیں سکتا. تقسیم اختیارات جب نہیں ہوتی تو وہ تنظیم چل نہیں سکتا. تو اب بھی تنظیم یہ ہے کہ جو تحریک ہے اس میں کسی اور کے ساتھ کوئی عہدہ تو نہیں ہے, اس کا کوئی اسپوک پرسن ہے, نہ اس کا کوئی اور اس طرح کوئی انتظامی عہدہ ہے. ہاں, ایک علاقے سے اس کا سٹرکچر بنا ہوا ہے ڈیفینٹلی, ہر ضلع سے ان کا نمائندہ ہے. اگر وہ ایک تحریک ہے اور تحریک کے لیے کوئی باؤنڈریز تو نہیں ہوتی؟ کس طرح کی باؤنڈریز یہ ہے کہ ان کا کوئی نظم و ضبط, ان کا آفس وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی جھنڈا وغیرہ بھی نہیں, وہ ایک تحریک تھا, اور تحریک یہ تھا کہ ملک میں امن و امان قائم نہیں, نظم و ضبط اگر 5 بندے بھی آپس میں ایک چیز پہ چلے, ایک نظریے پہ چلے, تو ان کے درمیان بھی نظم و ضبط ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ محسن داوڑ یا علی وزیر جیسے بندے کو وہی پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے, اس وقت تو پارٹی کا کنسیپٹ تھا ہی نہیں, اور لوگوں نے تحریک کو دیا, ناٹ ٹو پارٹی. تحریک کو ووٹ بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت ایک بیانی کی ضرورت تھی. جو لوگ کافی ٹائم سے اوپریسڈ تھے ان کو جو وائس ملی, تو لوگوں کا اختلاف اس چیز کے ساتھ نہیں تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا نہیں. لوگوں کو آوازیں چاہیے تھی, توانا آوازیں چاہیے تھی جو ان کے مسائل کو اجاگر کریں. ان کو لوگوں نے ووٹ دیا. محسن داوڑ نے پہلے الیکشن میں 16,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے, اور دوبارہ پارٹی کے بعد اس نے اس کے ڈبل ووٹ لیے, 30,000 سے ابو ووٹ لیے محسن داوڑ. تو لوگوں کا اس بات سے اختلاف نہیں تھا کہ آپ یا تحریک کا حصہ ہے یا تحریک کے بغیر ہیں آج آپ, لیکن لوگوں کو آواز چاہیے تھی. اور وہ پھر آواز جو محسن داوڑ کی 5 سالہ جو پارلیمنٹ میں اس کی کارگزاری ہے, جو اس نے قوم کا مقدمہ لڑا ہے, وہ پھر واضح ہے کہ جب بھی مشکل حالات آتے ہیں, صبح میں اللہ کرے اور نہ آئے, لیکن جب بھی مشکل حالات آئے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ محسن داوڑ کا ایک ایک لفظ ثابت ہوتا ہے, سچ ثابت ہوتا ہے. ابھی تو آپ لوگ ایک پارٹی کی شکل میں ہیں, جی, آپ آئین پاکستان کو بھی مانو گے, مانتے ہیں آپ لوگ, ہمارے عدالتیں بھی آپ لوگ مانو گے کہ عدالتیں ہیں, نظام آپ سب, یعنی آپ کے اوپر پاکستانی قانون لاگو ہے. کیا ایک شہری یا ایک پارٹی یا ایک تنظیم یا ایک تحریک اپنے جلس و جلوسوں میں کوئی دوسری ملک کا جھنڈا لہراتا ہے, تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ تمام تر پارٹیاں جتنے بھی ہیں ہمارے سیاسی پارٹیاں, چاہے وہ قوم پرستے ہیں یا کوئی اور, وہ سب کے سب آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. تو جب آئین کی بالادستی چاہتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کی بالادستی چاہیں گے, تاکہ پارلیمنٹ کی طرف سے جو ہے نا, وہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہے تو آئین پہ عمل درآمد ہوگا. باقی جھنڈے کی بات رہی, جھنڈے کا تو انڈیویجولی لوگ آتے ہیں, جھنڈا لے کے آتے ہیں, لیکن کسی کے یہ منشور میں نہیں ہے کہ آپ لازم یہ جھنڈا لائیں. اس پہ اگر اعتراض ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے بھی تو کافی سارے مذہبی جماعتوں نے بھی مختلف قسم کے جھنڈے اٹھائے ہیں, اس پہ بھی تو کوئی اعتراض نہیں ہو. یہاں پہ اگر اعتراض ہوتا ہے, ایک اظہار یکجہتی ہوتی ہے, یہاں پہ لوگ بھی آباد ہیں, وہ بھی لے کے آتے ہیں, اور بھی لوگ لے کے آتے ہیں کہ ایک جو رفیائی اٹیچمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ, ایک اپنا اٹیچمنٹ ہے, لیکن اس بات پہ نہیں لے کے آتے کہ ہم اس جھنڈے کو مانتے ہی نہیں. میں یہ اصل میں یہ اس تناظر میں یہ نہیں کہ افغانستان کا جھنڈا لہرایا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی کئی بار اپنے جلسوں میں امریکہ کا جھنڈا لہرایا. میں جھنڈوں کی بات, جب آپ ملک میں ہیں, آپ کے پاس ایک قانون ہے, انہوں نے جو لہرایا اس میں فرق ہے. اس کا جھنڈا ان کا امریکہ, تحریک نہیں لہرایا, اس میں فرق ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کے لوگ ہیں, یہاں پہ لوگ آباد ہیں, یہاں پہ افغان باشندے آباد ہیں, وہ آتے ہیں تو ہم وہاں سے افغان بچوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, تو وہ اپنا جھنڈا لے کے آ سکتے ہیں. افغان شہری ہیں یہاں پہ, وہ اپنا جھنڈا لے کے آ سکتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے سوابی کے جلسے میں لے آ رہا ہے, تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سوابی میں کون سا امریکن تھا, کون سے امریکیوں کے جو کوئی ضروریات ہے ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی, کس بات پہ انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی, ان کی کیا کمزوریاں تھیں, یا وہاں پہ کون سے گرلز ایجوکیشن بین تھی, بچوں کی, خواتین کی ایجوکیشن پہ کون سی پابندی تھی جہاں پہ انہوں نے اس کی آواز اٹھائی. جو آپ کی تحریک نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ ہے محسن داوڑ نے عدم اعتماد کی جو بات ہوئی نا, تو اس میں ووٹ ڈالا تھا,
اور وہ اس بنا پہ ڈالا تھا کہ ہم نے عمران خان سے بدلہ لینا ہے. وہ بدلہ ویسے کیا تھا؟ وہ بدلہ تو بڑا واضح ہے. عمران خان کے دور حکومت میں محسن داوڑ پہ جو خڑکمر کا اٹیک ہوا اس میں ہمارے ساتھی شہید ہو گئے. وہاں پہ عمران خان کے دور حکومت میں عارف افغان شہید ہو گئے. عمران خان کے دور میں ارمان لونائی شہید ہو گئے. عمران خان کے دور میں اسلام آباد سے طاہر داوڑ پولیس والے جو تھے وہ یہاں سے مطلب اغوا ہوتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے کہ پارلیمنٹ اس کے لیے یا حکومت وقت اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے, اس کے لیے کوئی انکوائری بٹھائے. باقاعدگی سے حکومتی وزراء جو تھے, جو اس کے اسپوک پرسن تھے, وہ اس کو کتا مار مہم کہتے تھے سوئٹوس. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جمہوریت کے جو نام پہ بیٹھے ہو, میں تو ابھی بھی آپ لوگوں کے توسط سے, آپ لوگوں کے اس کیمرے کے آنکھ سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکر کو جو یا تو وہ کے پی سے باہر ہیں یا وہ پاکستان سے باہر, ان کو میں بتا دوں گا کہ آپ کی جو پارٹی کی حکومت کے پی کے میں ہے وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. انہوں نے کے پی کے کا بیڑا غرق کر دیا. کے پی کے میں 36 یونیورسٹیاں ہیں, 31 یونیورسٹیاں ہیں. 31 یونیورسٹیوں میں سے 26 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نہیں. اور یہ یونیورسٹی بنائی کس نے؟ تو عوامی نیشنل پارٹی نے بنائی. دیکھیں نا, تو ابھی چلانے کس نے ہے؟ اب ان یونیورسٹیوں سے گومل یونیورسٹی اور اس کے ساتھ جو لکی مروت یونیورسٹی ہے, لکی میں ہے, ٹانگ کیمپس ہے, ان کے ایک وی سی 4-5 یونیورسٹیوں کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. اور ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ باقاعدگی سے گومل یونیورسٹی کے اور جو باقی کیمپس سے ان سے علی امین کے فارمز جو ہے, جو صوبے کا وزرال ہے, اس کے جو اپنے وہ ہارس کے جو فارمز ہے, ان کی طرف یونیورسٹی کے خرچے سے اس کے لیے ان کی خوراک دی جاتی ہے اور اس کا خرچہ یونیورسٹی اٹھاتی ہے. آپ نے بات کی کہ ہم نے عمران خان سے بدلہ لیا تھا, آپ نے جو شہداء کے نام یاد کیے. علی وزیر تو ابھی بھی جیل میں ہے. کیا یہ حکومت سے بھی انتقام لینا ہے؟ سیاست میں تو اگر موقع آتا ہے تو انتقام لیں گے ضرور, اگر وقت آئے گا. لیکن یہ حکومت کی تو ہم نے بار بار آواز اٹھائی کہ پنجاب سے ہوتے ہوئے اسلام آباد سے گرفتار کرتے ہیں, پنجاب سے ہوتے ہوئے اس کو پھر ابھی سندھ میں قید کیا جاتا ہے. کے پی کے میں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی یہی کر رہی ہے. ہمارے سمد لالہ کو کل پرسوں ایبٹ آباد میں ہم نے پیش کیا, 12 اضلاع میں اس کو پیش کرنے کے بعد پھر اس کو سندھ کے حوالے کر دیا کے پی حکومت نے. تو ہمارے لیے تو میرے خیال میں سب برابر ہیں. جو کردار ابھی کر رہے ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یا کے پی میں ہو رہا ہے, یا پنجاب میں ہمارے ساتھ جو ہو گیا تھا. ماضی میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھیں, بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں. ایسے لوگ کہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے, ابھی اتحاد بن گئے مختلف تحریکوں کی شکل میں. کیا آنے والے وقتوں میں, کیونکہ پشتون تحفظ کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ, منظور پشتین, عوامی نیشنل پارٹی, بی این پی, جتنی بھی پارٹیاں, یہ ایک ہو جائیں؟ بالکل ممکن ہے. ہمیں یقین ہے کہ سیاسی پارٹیاں ایک ہو ہی جائے گی. کیا آپ اور منظور پشتین کا تحریک بھی ایک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ اس کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں. اس کے تو ان کا اور ہمارا تو وجود الگ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تو ان کے تو 5 مطالبات, ان کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں. اور ہر مشکل میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے ساتھ, چاہے ابھی خیبر جرگے کے وقت ہو, خیبر جرگے میں ساری پارٹیاں پیچھے ہٹ گئی تھی. انہوں نے سب نے حکومت وقت کا جو فیصلہ تھا وہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ جرگہ نہیں ہونا چاہیے. واحد محسن داوڑ تھا جب اس نے اسے اجازت لے کے دی کہ جرگہ ہونا چاہیے. جرگہ ہوا بھی, کیا ملا ثمرات؟ وہ تو دیکھیں نا, وہ تو پھر ان سے سوال کریں گے. دیکھیں وہ پھر ان سے یہ سوال ہم کر سکتے ہیں. کم سے کم تحریک تو چلا. دیکھیں ہم تو ان کے ساتھ تھے, جرگے میں مسلسل تھے. ان کی جو پھر ایک کمیٹی بنی اس میں ہم تھے ان کے ساتھ. ہمارے بھی نمائندے ہیں. میں خود بھی جہاں پہ وزیرستان میں ہو, ٹانک میں ہو, ڈی خان میں ہو, خیبر میں ہو, جہاں پہ انہوں نے جلسہ جلوس کال کی, میں اس میں حاضر آؤں. اور ہمارے پارٹی کے جو ہم نے نمائندہ دیا تھا ندیم اسکر, وہ ہر ان کی میٹنگ میں گیا ہے. اب ان سے ہم سوال پھر آپ کر سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ نہیں چل سکا, لیکن ہماری پارٹی کم از کم ان کے ساتھ ہے. اچھا, آپ کی پارٹی ان کے ساتھ ہے. وعدے تو کیے, مگر وعدے تو ابھی تو وہی وعدے کے وعدے ہیں, مطلب اس کا امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں. ہاسٹ وہ تھے جرگہ ہاسٹ انہوں نے کیا تھا. ہم گئے تھے تو ہم پہ جو ذمہ داری اب دی گئی, ہم تیار ہوں گے, اور اس وقت جو دی تھی وہ بھی ہم نے اچھی طرح سے نبھایا. فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کے جماعت کو, جو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے؟ کیونکہ صوبے میں برسر اقتدار ایک جماعت ہے, حکمران جماعت, کافی سیٹیں ہیں, کامیں بھی کرتے ہیں, ترقیاتی کامیں بھی ان کی ہے, ایون کہ آج کل لیجسلیشن بھی وہ خود بناتے ہیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو آپ لوگ؟ ترقیاتی کامیں تو ان کی نہیں ہیں, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پشتو نوجوان ان سے متنفر ہیں. تو جتنی بھی نوجوان ہیں پشتو نوجوان, وہ انشاءاللہ این ڈی ایم کی حصہ ہوگی, کیونکہ ان کے نہ تو ترقیاتی کامیں ہیں نہ تو کیا ان ہوگا, کس بیس پہ آپ کے ساتھ ہوگی, کیوں؟ اختیار. ہم اقتدار نہیں مانگتے, ہم اختیار مانگتے. نہیں, پچھلی حکومتوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نچلے سطح تک اختیار دیں گے,
یہی آپ نہیں، کا ہم صوبے کے جو وسائل ہیں اس پہ بھی ہم اختیار مانگتے ہیں. اب یہ تو صوبے کے وسائل پہ تو یہ جو موجودہ حکومت 12 سالوں سے یہ تو صوبے کے وسائل پہ خاموش ہے. یہ تو صوبے کے وسائل پہ اختیار کی تو انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی. صوبے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پہ تو یہ خاموش ہے. دہشت گردی پہ یہ خاموش ہے. دہشت گردی کے لیے ان کے کیا اقدامات ہیں؟ ہاسپیٹلز، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس سے MRI کی مشین غائب ہوئی. آپ لوگوں نے شاید خبر دیکھی ہو. تو اب ایسے حکومت جو 12 سال سے وہ صوبے میں حکومت میں ہو اور صرف یہ ایک مشین ہے یہ غائب نہیں ہوئی، یہاں سے چوری نہیں ہوئی ہے. مٹا اسپتال کی اگر آپ انکوائری کریں تو مٹا اسپتال میں اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے محمود خان، اس کے کچھ فیسز ہے جو اس کے فرنٹ مین تھے، جو انہوں نے باہر سے مشینری امپورٹ کر کے پھر وہ اسپتالوں سے ان کی بیلنگ کر کے بیک ڈور پہ پیر سیل کرتے تھے. ابھی بھی اربوں روپوں کا وہاں پہ جو ہے نا گپلا ہوا ہے مٹا اسپتال میں. سیم اس طرح خلیفہ گل نواز میں ہوا ہے. ہر ہاسپیٹل میں یہ لوگ ان چیزوں سے تنگ ہو چکے ہیں. مگر پھر بھی لوگ تو ووٹ دیتے ہیں نا. ہم نے ضمنی الیکشن کو بھی دیکھا، ہم نے جنرل الیکشن کو بھی دیکھا، پھر بھی نوجوان کے ساتھ ہے، ایون کہ تحریکوں میں بھی ان کے ساتھ ہے. کلٹ ہے، یہ کلٹ ہے. بیانیاں بنائی جاتی ہے تو اب یہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو اب وہ پوزیشن اس کی نہیں ہوگی جو تھی. ہم دہشت گردی بھی بات کریں گے اور سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے وہ ہمارا شمالی وزیرستان ہے. ایک تو سیکیورٹی فورسز بھی کام کر رہی ہیں وہاں پہ، آپریشنز ہیں، مگر سیاسی جماعت وہاں پہ فعال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی نمائندوں کی بھی ہے. میں اگر اپنی جماعت کی بات کروں، بہت سے کم عمر ہے ہماری جماعت کی، لیکن ہمارے شہداء کی تعداد زیادہ ہے. کیسے؟ ہمارے شہداء کی تعداد ہماری پارٹی کی عمر سے زیادہ ہے. ہمارے 3 نوجوان شمالی وزیرستان میں شہید ہو گئے. عمر خان شیرانی ہمارے درزندہ میں دہشت گردی کے شکار ہو گئے. پھر محسن پہ اٹیک ہوتے ہیں، پھر محسن کے ساتھ ساتھی شہید ہوتے ہیں. تو ہم نے دہشت گردی کے خلاف، اور محسن کا جو بیانیہ وہ بڑا واضح ہے. ہمارے چیئرمین نے ہر وقت پہ ہر موقع پہ اس کی شدید مخالفت کی ہے. شمالی وزیرستان میں کہتا ہوں کہ پورے پختونخوا میں سب سے زیادہ اگر دہشت گردی کے خلاف احتجاجی ہوئی ہے وہ شمالی وزیرستان ہے. پھر ہمارے ساؤتھ وزیرستان میں، پورے پختونخوا میں احتجاج تو ہوتے ہیں ڈیفینٹلی، لیکن جہاں جہاں پہ زیادہ ایکٹیویزم ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ ان کے خلاف زیادہ احتجاج ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سب سے ایکٹیو ہمارے ساؤتھ ریجن میں بنو تھا. بنو میں سب سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کی جو ریزسٹنس تھی وہ زیادہ تھی. پھر آپ بنو کے حالات دیکھ لیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو وہ جہاں پہ ریزسٹنس زیادہ ہو ہوئی علاقوں پہ پھر ان کی اور آنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ پھر کیوں ان کو پھر وہاں پہ اتنا فیسیلیٹیشن مل جاتی ہے. لیکن یہ کہ ایک کوشش جاری ہے، ایک عمل جاری ہے اور یہ عمل جاری رہے گی. آپ نے صوبائی حکومت کی بات کی کہ ہم خود مختاری کی بات کریں گے. صوبے کے پاس تو اپنا کچھ ہے بھی نہیں، وہ سارا ڈپینڈ ہے وفاق پہ. وفاق کے لیے کیا کوئی لائحہ عمل ہے؟ آپ کی جماعت کے پاس کوئی ایسا اسٹریٹجی ہے کہ ہم وفاق کے اوپر جو بقایا جات ہے ہم واپس لیں گے؟ ہمارے پارٹی کے جو سینئر ممبران ہیں، افریسیاب خٹک، بشرا گوہر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 18ویں آئینی ترمیم میں کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کی ڈرافٹ تیار کی. تو ہمارے ساتھ بالکل یہ فرمولہ ہے کہ ہم ان سے اپنے اختیار کیسے لیتے ہیں اور اس پہ ہم اپنے نوجوان کو کیسے سمجھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اختیار جو صوبے کے ہمارے جو ان کے ساتھ بقایا جاتے ہیں، جو وسائل کا ہمارا ان کے ساتھ آئین کے اندر آئین سے ہٹ کے ہم بات نہیں کریں گے، جو آئین میں ہمارے حقوق ہیں ہم اس کی کیسے دعویٰ کریں اور کیسے وہ لے سکیں. لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ تو اس چیزوں پہ بات نہیں کرتا. وہ اس وجہ سے خوش ہیں، وفاق ان کے ساتھ شاید اس وجہ سے خوش ہو، یا 12 سالوں سے مسلسل وہ وہاں پہ حکومت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صوبے کے بنیادی حقوق جو ہے ان کا مطالبہ ہی نہیں کرتے. ویسے اگر ہم بات کریں صوبائی حکومت بھی کافی ان علاقوں میں ایکٹیو ہے. جرگہ کس کے بہاف پہ ہوا؟ ان لوگوں نے تو جرگہ کیا، پھر کچھ لوگوں نے ان کا کہا یہاں پہ جرگہ نہیں ہوگا، پھر وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا کہ نہیں جرگہ ہوگا. وہ خود بھی جا کے ان سے جو پوائنٹ آف آرڈرز اور جو بھی چیزیں اس نے خود بنائے. کیوں؟ مطلب صوبائی حکومت تو تعاون تو کرتا ہے وہاں پہ لا امپلیمنٹیشن کے لیے، تو کافی حد تک جدوجہد تو کرتے ہیں. دیکھیں اگر اس کی لا امپلیمنٹیشن ہوتی تو جرگے کے 3 دنوں میں تو وہ پھر چیف گیسٹ بنے تھے جرگے کے، لیکن جرگے سے پہلے 4 بندوں کو شہید کیا گیا ہمارے ساتھیوں کو. اس کو کون سا انصاف دیا گیا؟ ان کا ایف آئی آر کس پہ ہوگا؟ الٹا ان نوجوانوں پہ. تو پھر ہم کس طرح سے توقع کریں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں؟ میڈیا پہ اس کی ایک الگ قسم کی بیانات ہوتے ہیں، عملاً اس کا الگ کردار ہے، جو اس وقت شاید اس وقت تک نوجوان یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے نوجوانوں کو صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے گھروں پہ چھاپے مارنا، ان کے چادر اور چاردیواری کی پامالی کرنا، اور یہ جو پی ٹی ایم کے نوجوانوں کو جو ملک نصیر کو کی خیل ہے اس کو بغیر کسی ایف آئی آر کے ابھی DI خان میں کئی مہینوں سے ہیں. رمضان میں اس طرح حاجی عبدالصمد خان، پھر مومند کے لڑکے کو کل گرفتار کیا. پھر بنو میں جو احتجاج ہو رہا تھا سمد لالہ کے لیے، ان کے نوجوانوں کے جو احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے ان کے گھروں پہ چھاپے مارنا.
تو یہ ان کی ایک وہ ڈبل سٹینڈرڈ گیم ہے جو اب نوجوان سمجھ چکے ہیں، چاہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ہو، چاہے کوئی اور کم پرست نوجوان ہو، وہ سمجھ چکے ہیں علی امین کی وہ فیس کہ آخر علی امین کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ ویسے صوبے میں تو لوگ تھک چکے ہیں پارٹیوں سے، میرے خیال میں لوگ پسند کرتے تحریکیں، ڈو یو ایگری؟ تحریک جذباتیات کے حد تک اگر وہ پسند کرے سپوز، لیکن آخر میں کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ہم نے جرگہ کیا، جرگے میں بہت لوگ آئے، لیکن وہ 4 شہداء کو انصاف نہیں مل سکا۔ ان 4 شہداء کے اور جو زخمی تھے ان کے ساتھ ایمبولینس کے پیسے نہیں تھے۔ صوبائی حکومت نے بڑے بڑے اعلانات کیے، جرگے کے لیے تو اس نے وہ ٹینٹ فراہم کی، جرگے کے لیے تو اس نے وہ پانی فراہم کیا، لیکن وہ جو زخمی تھے ان کے لیے ایمبولینس فراہم نہیں کی، ان کے علاج فری نہیں کیا۔ تو وہ جہاں پہ ان کو کوریج ملتا ہے میڈیا سے، ان چیزوں پہ یہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی اپنے ووٹ کو سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ٹی ایم یا کہ جو نوجوان ہیں ان کی ٹک ٹاک ایک اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اور ان کی سوشل میڈیا کی اگر تنقید دیکھا جائے، کرٹیسزم دیکھا جائے، تو ان کا مقابلہ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی۔ آپ کی جماعت کے پاس سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کا مین پرابلم اور مین ایشو ہے وہ فائنینشیل بعد میں ہے، مگر سب سے پہلے امن اور اسٹیبلٹی ہے۔ آپ کی جماعت کے پاس ایسا کیا ہے کہ آپ کی خصوصاً شمالی وزیرستان اور یہ جو فاٹا ایمرجنگ ایریا ہے وہاں امن کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیے، ہمارے تو واضح ایک ایجنڈا ہے یا واضح الفاظ ہے چیئرمین صاحب کی کہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہے تو کے پی کے میں بھی نہیں۔ اور موجودہ جو حکومت ہے اگر آپ دیکھ لیں تو پورے پشتونخوا میں نہ مذہبی جماعت ہے، نہ مذہبی رہنما، نہ قوم پرست، کوئی محفوظ نہیں ہے سوائے حکومتی جماعت کی۔ تو اس کو بھی ہم ایک سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی ڈیل ہے ان کے ساتھ کہ بھائی صوبے میں اگر ہم محفوظ ہیں تو باقی کو جو بھی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں ابھی تک ان کے کوئی بندہ جو ہے نا اس کو کس قسم کی مشکلات نہیں پیش ہوئی۔ باقی نہ علماء محفوظ ہیں، نہ جمعیت علماء اسلام، نہ جمعیت علماء سندھ، اور نہ جماعت اسلامی کا کل ٹارگٹ ہوا ہے شاید آپ کو پتا ہو، اور اس طرح کوئی قوم پرست تو پہلے سے محفوظ نہیں تھے، اور صرف حکومتی جماعت محفوظ ہیں، تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک اور بات، اور دوسرا آپ اتفاق کرو گے اس پہ کہ ہمارا جو بیلٹ ہے شمالی وزیرستان وہ غیر محفوظ ہے ہمارے افغانستان سے، کیونکہ وہاں دہشت گرد کھلے عام گھومتے پھرتے ہیں اور وہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ بارڈر تو صرف شمالی وزیرستان سے نہیں ہے، یہ بارڈر تو بجاور سے شروع ہوتی ہے، تیر سے شروع ہوتی ہے، وہ 2400 کلومیٹر تک ہے، جی، بہت لمبا تو ہے۔ یہ بارڈر کو محفوظ کرنا پھر کس کا کام ہے؟ ہم تو پہلے سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ بارڈر کو محفوظ کریں، اگر کسی کی کہیں پہ کوتاہی ہے تو وہ واضح کرنی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ آپریشن تو ہمارے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں ہوئی ہے، لوگ بے گھر ہو گئے، لیکن کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسٹیبلٹی کے حوالے سے صوبائی حکومت ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا۔ صوبائی حکومت نے اپنی بہاف پہ ایک وفد بھیجنے کا ارادہ کیا کہ ہم وفد بھیجیں گے افغانستان میں، اور وہ امارات اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کی جماعت اس کے ساتھ ایگری ہے؟ دیکھیے، صوبائی حکومت اس بات کو پہلے واضح کرے کہ امن لانے کا فارمولہ کیا ہے۔ مذاکرات انہوں نے پہلے جب یہ وفاق میں تھے تو انہوں نے مذاکرات کی، مذاکرات تو یہ کرتے ہیں، وہ مذاکرات کرنے چاہیے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن مذاکرات انہوں نے جب پہلے کی، آیا یہ اس طرح کریں گے مذاکرات؟ جو بچا کچا کسر تھا وہ تو پہلے ان کے مذاکرات جو تھے ان میں نکل آئے، اور اب ملبہ کسی اور پہ یہ ڈالتے ہیں، لیکن مذاکرات انہوں نے شروع کی تھی، اور مذاکرات انہوں نے کی تھے جب یہ وفاق میں تھے، اور آپ صوبے میں اگر یہ انڈیویجولی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا فارمولہ ہے؟ پہلے قوم کو اعتماد میں تو لے، پہلے یہ تو اپنے جو قوم کے باقی جو نمائندے ہیں، باقی پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں، اے پی سی بلائے، ان کو تو اعتماد ملے کہ ہمارا یہ ڈرافٹ ہے، ہم یہ پروٹوکول اپلائی کر کے ہم ان مطالبات کے بہا پہ جو ہے نا یہ مطالبات ہمارے ہوں گے اور ہم مذاکرات کریں گے۔ ایک لاسٹ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ان کی یہی رویہ ہے غیر جمہوری جو ہے ابھی تک ڈبل سٹینڈرڈ رویہ ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو اتحاد ناممکن ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں میں اتحاد ہو سکتی ہے، لیکن فرق بڑا ہے۔ ہم صوبے میں اختیار کے دعوے دار ہیں، اور ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے سوائے اقتدار کی، یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی نمائندہ آپ کو ملے گا، وہ چاہے ان کی پارٹی کے اندر اختلاف ہو، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ اتحاد کیا کرے گی۔ پارٹی کے اندر ان کے اختلاف دیکھے کہ اقتدار کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ ہمارے ساتھ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی صوبائی آرگنائزر کمیٹی کا ممبر اور صوبائی امیدوار گلبدین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔